بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ دیکھیے وما کان لنبی ان یغل، یہ پہلا ٹکڑا ہے اس کا۔ وا کے معنی اور، ما کے معنی نہیں کے یہاں برابر۔ ما کان نبی، اور نہیں ہے کانا لنبی، نبی کے لیے نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ یغل، یغل، غین لام لام مادہ، غین لام لام مادہ، معنی کیا ہے اس کے؟ چھپانا، چھپانا، چھپانا۔ یہ کوئی نبی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ جو بھی احکامات رسولوں کو، نبیوں کو دیتا ہے، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول رتی برابر بھی نہیں چھپا سکتا۔ اگر وہ چھپایا تو بہت برا نتیجہ ہو جاتا اس کا۔ وہ جو چیز چھپایا قیامت کے روز اس کو لے کے آنا پڑے گا اٹھا کے۔ نبی تو کر ہی نہیں سکتا، عام آدمی کر سکتے۔ مطلب اللہ کا بولنے کا یہی ہے، نبی جو ہے کوئی چیز نہیں چھپاتا، جو چیز بولنا ہے سب کو بول دیتے، چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے۔ نبی کوئی بھی نبی ہو، رسول ہو، کوئی چیز اللہ کے احکامات کی نہیں چھپاتے۔ پھر آگے کیا بول رہے ہیں؟ وہ میں یغلل، اور جو کوئی چھپائے گا، مجھول نہیں ہو، سادہ ہے، لام پہ پیش اس واسطے آیا، وہ جو ہے باب نصرہ سے ہے اس کا تعلق۔ غین لام لام مادے میں باب کیسا ہے؟ باب نصرہ ہے، اس واسطے جو ہے یغلل آ گیا۔ اور جو کوئی ایسا چھپائے گا، کوئی سی بھی چیز چھپائے گا، یا امانت میں خیانت کرے گا۔ امانت میں اب اللہ تعالیٰ جو بھی بول رہا ہے کہاں حضور کس کو، نبی کو دے رہے ہیں، رسول کو دے رہے ہیں، تو انہوں تو اللہ تو بول دیا، ڈکلیئر کر دیا، وہ لوگ چھپاتے ہی نہیں، عام آدمی کرے تو یہ کام۔ اگر چھپائے سمجھیے تو اللہ بول رہے ہیں وہ من، جو کوئی، اب رسول کا نام نہیں ہے یہاں پہ، وہ من کے مطلب کیا؟ جو کوئی یغلل، چھپائے گا، یعنی عام انسان ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی چھپائے گا، یاتی، یاتی کیا ہے بھائی بولو؟ الف تا یا مادہ کتنے بار آ گیا؟ یہ 100 ٹائمس آ گیا اب تک، الف تا یا۔ تو یاتی کیا ہے؟ یہ مضارع یا ہے نا بھائی؟ ہاں، وہ تی کا یا اڑ گیا، کیوں اڑ گیا؟ وہ یہ ما و من جو آیا ہے، من موصولہ ہے، من، ما و من موصولہ بھی ہوتے نا، ہاں، تو اس میں جو ہے اگر شرطیہ طور پہ آیا تو اس کے آخری لفظ کے اوپر جزم ہوتا، آخری حرف کے اوپر جزم ہوتا۔ اب یہ یغلل ہے تو آخری بس جزم ہے نا، ہاں، اس واسطے وہ من موصولہ ہے یہ، اور بشور شرط آیا تو وہ جو ہے کیا ہوتا، اس کے اوپر جزم آتا، جزم آ گیا تو اس کے بعد کا بھی جو رہیں گا اس پہ بھی جزم رہیں گا، بعد میں بھی جو مضارع آئیں گا اس پہ بھی جزم رہیں گا۔ یا تی جو تھا نا آخری میں جزم ہی، وہ یا تھا، جزم آنے کی وجہ سے یا کو گرا دی، متعین ہو، ٹھیک ہے۔ یاتی، یاتی کے بعد میں بے ضربی آیا، دیکھیے
بما غلّا یوم القیامتی، عطا کے بعد میں جب بعد میں بے آتا نا، عطا کے معنی کیا ہے؟ آنا. بعد میں بے زیر جب بھی آتا اس کے ساتھ تو لے آنا مطلب لینا. کیا معنی لیں گے؟ لے آنا. اس کو لے آنا پڑے گا. جو کوئی بھی چھپائے گا تو قیامت کے روز وہ کیا چیز چھپایا تھا اس کو اب لے کے آنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بات. وہ اکثر جنگوں وغیرہ میں جو ہوتے تھے مال غنیمت ملتا تھا تو بس مال ہر ایک پورے فوجیاں جو ہے کیا کرتے تھے، سب لوگ مل کے جمع کرتے تھے، سب لا کے جو ہے اکٹھا رکھ دیتے تھے. تو اس میں سے بعد جو ہے بےمانی کرتے تھے. صحابیوں میں سے بےمانی کرتے تھے لوگ. کوئی چیز دکھے تو اپنا چھپا لے کے رکھ لیتے تھے. تو بہت زبردست چیز ہے وہ. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. یقینی دوزخ ہے اس کے لیے. اتنی بڑی چیز ہے وہ. امانت میں خیانت کرنا. اب آپ کے پاس ایک آدمی پیسے رکھا دیا لا کے، میں 10,000 روپے دے رہا ہوں بھائی، میں 4 دن کے بعد آ کے لے آؤں گا تمہارے پاس. اب امانت میں خیانت کر دی ہے. پہلے تو بول دیا نہیں دیا تو، دیا تو نہیں اتنے نہیں اتنے دیا. اب دیتے وقت کرکری کر رہے ہیں، نہیں وہ کر رہے ہیں. وہ بہت بڑا جرم ہے وہ. اب کوئی امانت رکھایا ہے تو جب حضور کو قتل کرنے کا پلان تیار ہو گیا، حضور کو قتل کرنے کا پلان تیار ہو گیا، پورے قریش کے ہر قبیلے کے آدمیاں جو بیٹھ کے، جس میں شیطان بھی شریک ہوا. شیطان بھی ایک عام انسان کی حیثیت سے وہ محفل میں شریک ہو کے سجس کرتا، یہ کیا سوچ رہے ہیں تم لوگ، یہ کر دیں گے، سب بیکار باتیں ہیں. اس کو سوائے ختم کرنے کے کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے. صحیح شیطان کا سجیشن. اینڈ اٹ واز اپرووڈ بائی دی کمیٹی. اٹ واز اپرووڈ پورے لوگوں کی. پورے قبیلے جتنے تھے، یہ حضور کے ساتھیوں کو چھوڑ کے قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے، بہت قبیلے تھے، ہر گاؤں کا ایک قبیلہ. تو مارنا کیسا مارنا، تو اس کے اوپر جو وہ ہوں گا تو ہر قبیلے سے ایک آدمی اس میں شامل ہونا، یعنی ہر قبیلہ مل کے مارا بولنے کی بات. وہ طے ہو گیا. تو رات میں جو ہے پورے لوگ گھیراؤ کر لیے، حضور سو رہے ہیں بستر پہ. تو حضور کو اطلاع دے دی گئی من جانب اللہ، ایسا ایسا ہے. تو حضور جو ہے ان کو بلاتے، علی کو بلاتے، علی کو بلا کے اپنے بستر پہ علی کو سلا دیتے. اور جتنے امانتیں، اتنے امین تھے آپ، مکے کے پورے لوگ بہت ہی صادق و امین مشہور تھے آپ. پورے سامان ان کے پاس لا کے رکھا تھے، ایماندار آدمی ہے بول کے. تو ایک ایک کا سامان جو ہے حضرت علی کو حوالے کر دی. ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں نکل رہا ہوں، اب یہ سامان فلاں فلاں کو آپ پہنچا دینا. گھیرے ہوئے ہیں پورے. حضرت ولی نکل کے چلے گئے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے چلے گئے. کچھ ان کو پتہ ہی نہیں. اللہ کی قدرت دیکھو، ایسا کر دیتا آنکھیں بالکل دیکھ ہی نہیں سکتے ان کو. تو امان بہت بہت بڑی چیز ہے، اس میں کبھی کوتاہی انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد میں سنیے، ثم توفا. پھر یہ توفا کو سمجھو بھائی کیا ہے؟ وافا یا مادہ ہے، سادہ ہے کوسا ہے. یہ وافا یا مادہ ہے، بیچ کا حرف کوسا ہے؟ فا ہے. اس کے اوپر تجدید ہے، دیکھو تجدید ہے نا، تفیل بول دینا آنکھیں مجھے. تفیل کی پہچان کیا ہے؟ مادے کے درمیان میں پہ تجدید کا ہونا. ختم. وفا، وفا کیا ہے؟ یہ ماضی ہے نا. تفیل میں کیا ہوتا بھائی؟ جو ماضی بناتے نا اپن، نہیں ماضی بناتے ایز اٹ از،
جو اس کا مادہ رہتا ایز اٹ از مادہ رہتا، جو بھی ایڈ کرے تھے دونوں گر جاتے، مادہ ایز اٹ از رہتا، صرف کرنا کیا رہتا، تینوں پہ زبر دینا اور ادھر جو ہے تجدید دے دینا، وفا ماضی بن جا، ماضی کا صیغہ بن جاتا۔ یہ تفعیل کا معاملہ یاد رکھ لو، جو بھی مادہ ہوتا نا، مادہ تو اس میں جو دو ایڈ کر کے بناتے اس کو، وہ دو ایڈ کرے تو پورے نکال دیتے، پھر ایز اٹ از خالی کیا رہتا، بولو ایز اٹ از مادہ لکھ دینا، تینوں پہ زبر دینا، درمیان پہ تجدید دے دینا، تو یہ کیا ہو گیا، یہ ماضی بن گیا۔ اب مضارع بولیے، اب وہ معمول طریقہ کیا ہے، علامت مضارع پیش والی رہیں گی، کیا رہیں گی، ہاں تو یہاں کیا، یہاں کیا تا آیا، یا آیا دیکھو اس میں تا، تو تا لے لیے، یہ تا پیش والی، بولو پورا دیا جائے گا۔ ہاں یہ مضارع ہے، توفی ہو گیا ہے نا، ماضی کیا لیں گے، توفی، اب مجہول کیا ہو جائے گا، یہ مضارع پہ تو پیش ہے آلریڈی، نہیں رہتا تو پیش لاتے تھے، اس واسطے زیر جا کے زبر ہو گیا، اس واسطے جو ہے وہ آ گیا، مجہول ہو گیا۔ توفا کل نفس، یعنی پھر توفا پورا دے دیا جائے گا، کیا کریں گے، اس کا معنی کیا کریں گے، ایسے ہوں گے، پورا دے دیا جائیں گا، کیا دے دیا جائیں گا، کلو نفس، ہر نفس کو دے دیا جائے گا، ما کسبت، جو کچھ وہ نفس نے کمایا ہے۔ تا کے اوپر جزم کیا ہے، بولیے جناب آپ، کسبت کے اوپر جزم کیا ہے، کسبت غیر ماضی واحد مؤنث نفس ہے بول کے، ہاں مؤنث نفس ہے بول کے مؤنث۔ یہاں جو ہے نفس جو ہے کیا ہے، ہمیشہ یاد رکھو، نفس کیا ہے، مؤنث ہے، اس وقت کیا ہے، نفس جو ہے ہمیشہ مؤنث رہتا، اس واسطے جو کرنے ہوگا، اگر نفس نہیں ہوتا کچھ دوسرا رہتا تو زبر آتا تھا، تا نہیں آتا تھا۔ ما کسبت، یعنی جو کوئی بھی نفس اپنا اعمال سے کماتی ہے، وہی جو ہے اس کا اسی کا پورا بدلا دیا جائے گا۔ غلط کام کیے تو غلط سزا، اچھے کام کیے تو جنت۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اب یہاں یظلمون میں بھی دیکھیے، اب ذوات لام میم مادہ ہے، ہاں ظالمون تھا، یظلمون ہو گیا ہے، یہ بھی کیا ہے، کوسا بولو، مضارع مجہول ہے، یہ بھی علامت مضارع پہ پیش ہے، اور مادے کا درمیانی حرف کیا ہے، ہاں زا لام میم مادہ تھا، اس کے اوپر زبر ہے، دیکھیے لام کے اوپر، مادے کے درمیانی حرف پہ کیا ہونا، زبر ہونا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہر ایک اس میں آتے رہتے، تو آپ کو کئی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہو، تو خود بخود آپ کو چند دن میں یاد ہو آتے، خود بخود یاد ہو آتے، آپ نہیں چاہے بھی تو یاد ہو آتے، اتنے بار آتا ہے کہ ایک لفظ کہ جو ہے خود بخود یاد ہونا لازمی ہے آپ کو۔ اور کسی سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قیامت کے روز ظلم نہیں کیا جائے گا، رتی بھر بھی ظلم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آیت ہو گئی، یہ آیت میں یہی ہے ذکر کے جو ہے امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، انتہائی غلط بات ہے، وہ ناقابل معافی جرم ہے وہ۔ اب ایک چیز کیا ہے بھائی، آپ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، جو بھی ہے یہ اللہ کے واسطے دیتے آپ، اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیتا، اللہ بالکل معاف کر دیتا 100%، اور وہ بھی فوراً توبہ کرتے ہی اسی وقت معاف،
1 मिनट की देर नहीं लगती। कोई भी बंदा अंदर के दिल से अपनी गलती का एतराफ़ कर ले तो जैसे ही ये दिल से उसकी आवाज़ निकलती है अल्लाह उसी वक्त माफ़ कर देता। बहुत रहम वाला है अल्लाह। फिर उसके बाद देखिए आफ़मन, आफ़मन, आ के माने क्या है भैया? क्या हाँ, क्या के माने है? फमन, फिर मन, वही है देखिए मन क्या है? ये मन के नीचे ज़ेर क्यों आया बोलो? क्या क्यों आया? वो सोच के बोलो। हर चीज़ में कमाल रहता है कुरान में। हाँ, मन के ऊपर हमेशा मन मीम ज़बर नून पे जज़म रहता ना। अब यहाँ ज़ेर कर दिए, क्यों करे भाई? आगे मिलाने के लिए। हाँ, अगर नून का अगर कोई सा भी आखिरी में हर्फ है, कोई लफ्ज़ के आखिरी में जज़म है, उसको बाद वाले लफ्ज़ से मिलाना है समझिया, तो नून को जो है ज़ेर से बदल देते। ये जनरल रूल है। मनित तबा, यानी जिस किसी ने पैरवी की रिजवान अल्लाह, अल्लाह के रज़ा की पैरवी, यानी अल्लाह जो चाहता है वैसे ही काम बंदा करता रहा तो क्या हो गया? वो अल्लाह की रज़ा पे चलने वाला बंदा हो गया। वही कामयाब होने वाला है। जो अल्लाह चाहता है, हाँ, उसके माफ़िक ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह को राज़ी करना है। क्या मतलब समझ में आया? क्या बात? आम तौर पे बोलो, क्या बात मतलब? हाँ, बस कुरान में जो जो अहकामात अल्लाह दिया है उसकी पैरवी करने का नाम क्या है? अल्लाह की इत्तिबा करना है। अल्लाह की इत्तिबा नहीं करे तो किसकी करेंगे भाई? आओ, बीवी की करेंगे पैरवी, बच्चों की करेंगे, अल्लाह की करना है अपने को। अगर कोई गलत काम बोली बीवी के भाई हट के अल्लाह के हुक्म से है तो समझाना, उसको डांटने की ज़रूरत नहीं, समझाना उनको कि देखो भाई कुरान में अल्लाह ये बोल रहा है, आप अल्लाह की मुखालिफत में बयान दे रहे हैं, आप क्या सही है? वो भी मुसलमान है ना भाई। हाँ, अगर आप हिंदू से शादी की तो क्या है, ये अलग बात है। तो समझा सकते हैं अपन भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी। कोई भी बोलते भाई, बोलने में कोई मालूम नहीं रहता, मालूमात नहीं है तो बोलते ऐसा करेंगे बोल, अरे नहीं ये अल्लाह के उसूल के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है बोलते, समझा तो मान जाते। अफमन, फिर जब कोई अल्लाह की रज़ा की पैरवी करता है, का मम बाआ भी सक़तिम मिनल्लाही, क्या मतलब है देखिए यहाँ, कमन मम, वो छोटा मीम का कोई आया नून के ऊपर, बे है बाद में, नून के बाद जज़म के बाद बे आया तो हाँ, नून जज़म के बाद में आगे जो है अगर बा रहा तो उसको जो है क्या करना पड़ता? नून की आवाज़ नहीं निकालना, नून की आवाज़ को गायब कर देना। उसके ऊपर आपको मालूम होना बोल के छोटा मीम लिख देते, लिखा हुआ है देखो छोटा मीम, तो कह रहे हैं मिन नहीं पढ़ेंगे, वहाँ मिम पढ़ेंगे। मिम क्या पढ़ेंगे भाई? मिम पढ़ेंगे, मिन नहीं पढ़ना है। मिन नून जज़म को उड़ा देना, नून को उड़ा ही देना। का मिम बा आ, हाँ, का मम बा आ, बा वाव हमजा मादा है इसका, नोट कर लो, अगर मालूम नहीं है तो नोट कर लेते हैं ना, बार बार काम मिलता है चांस। फिर बा हमजा, बा वा हमजा, ये जो है माजी का सेगा है। बा आ, बा के माने आया, आना, बा के माने क्या है? आना के। मम बा, यहाँ भी बी आया देखिए, बेजर बी, हाँ, बे सक़तिन,
سخطن کے معنی غصہ، غضب. سخطن کے معنی کیا ہے؟ نون فارم میں ہے. یہ مادہ کیا ہے؟ سین قا تا مادہ ہے. ہاں اب اس کا یہ مصدر بولو آپ، جو ہے نون فارم بولو، کچھ بھی بولو. ہاں بھی بسط یعنی غضب. کوئی آئے غضب کے ساتھ. کس کا غضب؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ کے غضب، اللہ کے غضب کو لے آنا. آپ کو غلط کام کرے تو اللہ کو غضب آئیں گے نا بھائی، ہے نا. اگر آپ کو بول دیے زناکاری غلط ہے، زناکاری مت کرو، آپ زنا کرے تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے. آپ سخت منع ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے. گناہ کبیرہ میں سے جب تک توبہ کرے معاف نہیں ہوتا. جب تک توبہ نہیں کرے معاف نہیں ہوتا. تو جو اللہ جو ہے غضب میں آئیں گا نا بھائی، تو وہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی جو شخص اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے موافق زندگی گزار رہا ہے، کیا وہ شخص اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جو ویسی زندگی نہیں گزار رہا ہے، اللہ کے حکم کے موافق زندگی نہیں گزار رہا ہے؟ تو یعنی بالکل الٹی زندگی گزار رہا ہے. اللہ بول رہا کچھ، یعنی کر رہا کچھ. تو اس میں اور اس میں فرق نہیں ہے. کیا پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو میری اتباع کرنے والا ہے وہ کیسا ہے، اور جو میری اتباع نہیں کرتا اس میں فرق رہیں گا نا بھائی. انہیں صحیح ہے، انہیں غلط ہے. انہیں جنتی ہے، انہیں دوزخی ہے. سمجھے نہیں؟ تو وہ ویسا شخص جو اللہ کے احکامات پر نہیں چلتا، اس کا ٹھکانہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ ماں واہو جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے بھائی؟ جہنم ہے. ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وہ بیس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں آگے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہم درجاتن، اچھے لوگوں کے بھی درجات ہیں، برے لوگوں کے بھی درجات ہیں. اب جتنا بڑا برا رہیں گا اتنی بڑی دوزخ میں جائیں گا. جو جتنا بڑا نیک ہوں گا اتنی اچھی جنت میں جائیں گا. سیدھا سمپل پرنسپل ہے، سمپل سیدھی سادی بات. ہم درجاتن عند اللہ، اللہ کے پاس ہر ایک کے درجات ہیں، برے کے بھی اچھے کے بھی. جنتیں بھی کئی ہیں، دوزخیں بھی کئی. اچھا، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. اب یہاں را کے اوپر بھی میم آیا کے اوپر، کیوں؟ بعد میں بے ہے. ہاں بصیرم بولیں گے، بصیرم بما یعملون. اللہ جو ہے خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں. جو بھی انسان کرتا ہے، جو اللہ اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. اللہ کا دیکھنا الگ ہے، اور ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے الگ ہیں. ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ 10. کیا کام ہے ان کا؟ آپ کی رتی بھر کی حرکت نوٹ ہو رہی ہے. آپ زبان سے بات کر رہے ہیں، نوٹ ہو رہی ہے. ہر انسان کے کہے ہوئے زبان سے الفاظ پورے کے پورے ریکارڈ ہو رہے ہیں. جب سے آپ ہوش سنبھالے ہیں، آپ کے آخری سانس تک آپ اپنی زبان سے کیا کیا باتیں بولے ہیں وہ پورے ریکارڈ ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں، کیا گناہ کر رہے ہیں، رتی بھر بھی گناہ کر رہے ہیں، کیا جھوٹ بول رہے ہیں، کیا غلط بول رہے ہیں، کس کی مدد کر رہے ہیں، کس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، کیا غلطی ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی، ہر چیز. پھر آپ کی حفاظت بھی ہو رہی. ایک فرشتہ تو خالی حفاظت کیا واسطے؟ جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے انسان کو
تو اس کی موت کا وقت بھی مقرر کر دیتا اللہ تعالیٰ، اور اس وقت تک جو ہے فرشتہ ایک رہتا ہے آپ کی حفاظت کرنے کے واسطے، قرآن میں آیت خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے بچانا اس کو. تو کئی واقعات دیکھیں گے آپ، لوگ بچ جاتے ہیں، حادثات میں بھی بچ جاتے ہیں. کیوں بولتے ان کی موت نہیں تھی اس وقت، جن کی موت تھی چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام ضد کرے اللہ سے، اللہ میں آپ کی مخلوق کو دعوت دینا چاہتا ہوں. ارے نہیں، کہاں سے دیتے، تم نہیں دے سکتے، مت کرو کوشش. نہیں ضد کرے تو اچھی باتیں کرو. تو مقام بھی ایک سمندری کنارے بڑے جو ہے دیگاں منگا دیے، کئی دیگاں، بالکل بڑے بڑے دیگاں منگا کے ان کے جن بھی ان کے تابع کر دیے تھے اللہ تعالیٰ. سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات بھی تھے پورے. وہ جناتوں کی طاقت کیا ہے، ایک بڑے بڑے دیگاں لا کے جما دیے، پکوان ہو گیا، تیار ہو گئے. کیا کریں گے اب، افتتاح کس سے کریں گے، آؤ کرو کس سے بھی کرو. اللہ سے بولتے ٹھیک ہے. تو ایک پہلے مچھلی کو دعوت دیتے، آؤ بھائی آپ دعوت میں شریک ہو جاؤ. ایک بڑی مچھلی آئی، پورا کھانا کھا گئی. پھر بھی بولی ابھی میری بھوک نہیں مری، بھوک میری ختم نہیں ہوئی ابھی بھی. ایک ہی مچھلی پورا کھانا ہے بھوک. پریشان ہو گیا نا، واقعی میں اللہ تو صحیح بولا، غلطی کیا میں دعوت دے کے. تو جو ہے اللہ کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے. رزق دینے والے ہوں گے. ہاں، ایک معاملی چونٹی رہتی ہے کہ کوئی، تو اس کو بھی رزق پہنچانا اللہ دیکھتا. کتنے چونٹیاں نہیں ہیں دنیا میں، کتنے جانور نہیں ہیں، کتنے پرندے نہیں ہیں. اب پرندے اڑ کے گھونسلے میں آ کے بیٹھتے، اپنا پروویژن لا کے رکھتے کیا جھوپڑے میں اپنے. غور کرنے کی بات ہے بھائی، چیزوں پہ غور کرو آپ. اب کتے بلیاں شیر چاہے سب جتنے بھی جانور ہیں ان کا گھر ہے، یا ان کے پاس جو ہے کچھ اسٹاک رکھا ہوا ہے لا کے رکھ رہے، کچھ نہیں. اب پرندے صبح اٹھتے ہیں، گھوم کے جو ہے پیٹ بھر کے کھا کے جو ہے آ کے شام میں پھر گھونسلے میں بڑھ جاتے. یہ سب اللہ کا قدرت کا نظام ہے. یہ سوچے تو سمجھ میں آتا ہے. چلیے اب لقد من اللہ، منا کیا ہے بے، میم نون مادہ ہے، دونوں پہ زبر دے دیا. منا مانے احسان کرنا. احسان کرنے کے معنی ہیں، کیا ہے احسان کرنا. من اللہ یعنی اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا. فعل پہلے آ گیا، فاعل کیا ہے بعد میں ہے. تو فاعل کے اوپر کیا رہتا ہے ہمیشہ بھائی، آخری میں پیش رہتا ہے، یاد رکھ لو. فاعل کے اوپر ہمیشہ کیا رہتا ہے، آخری میں پیش رہتا. پیش رہا تو سمجھنا فاعل ہے. تو یہاں اللہ فاعل ہے. من اللہ بول تو اللہ نے کیا کیا، احسان کیا. کس پر، علی المومنین، مومنوں پر. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. کیا احسان کیا، اذ باسا فیہم، یاد کرو اس وقت کو جب کہ بھیجا، فیہم ان میں، کن میں، مومنوں میں، رسولاً رسول کو بھیجا. کس کو بھیجا، رسول. رسول اپنے کون ہے یہاں، خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من انفسہم، اور وہ رسول کس میں سے ہیں بھائی، انہی لوگوں میں سے ہیں، انہی لوگوں میں سے بھیجا. انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، یتلو، تا لام واو مادہ ہے بھائی. مادہ کیا ہے اس کا، تا لام واو. کوسا ہے بھائی، بولو یہ واو آ گیا نا، آخری میں واو ہے یہاں. تو فعل ناقص بولیں گے نا اس کو، فعل ناقص ہے. اور یہ مضارع کا صیغہ یا زبر، سادہ ہے بلکہ یا زبر والا رہا، پیش والا نہیں ہے اس پہ. یتلو
جو کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے. وہ رسول جس کو ہم بھیجے ہیں کیا کرتا ہے؟ تم لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے. علیہم، تمہارے اوپر کیا پڑھتا ہے؟ آیاتی ہی، اس کی آیات، قرآن کی آیات پڑھتا ہے. مطلب کیا ہے؟ میرا رسول تم لوگوں کے سامنے کیا کرتا ہے؟ میری قرآن پڑھتا ہے. ہاں، ایک چیز، پہلی چیز کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے. وہ یزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. ان کی کیا کیا غلاظتیں ہیں، دل میں کیا کیا کھوٹ ہے، کمینہ پن ہے، کیا کیا چیزیں خرابیاں ہیں، ان کے پاس سے نکال دیتا. ہاں، اس کا مادہ کیا ہے؟ زا کاف یا ہے. دیکھو ازرمیہ مادہ اس کا. ہاں، زا کاف یاد. اب زا کے اوپر تجدید دکھ رہی، دیکھو کیا ہوا، یہ تفعیل کا ہو گیا، اور اس کے بعد مضارع اس واسطے پیش آ گیا. یزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے. رسول اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور ان کو پاک کرتا ہے. ان کو پاک کرتا ہے. کس کو؟ لوگوں کو. وہ یعلمہم الکتاب. یہاں بھی دیکھیے عین لام میم مادہ ہے، پھر تجدید ہے، وہی تفعیل کا صیغہ ہے. یہ بھی وہی یا پہ پیش ہے. دیکھیے یعلمہم، اور انہیں سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ کتاب. کتاب کیا ہے بھائی؟ صرف قرآن، کوئی کتاب نہیں. اب دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے، قرآن. اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، دوسرا کچھ ہے ہی نہیں. ایک بہت بڑا جو ہے حضور کے زمانے میں وہ تھا پہلوان، اتنا زبردست پہلوان تھا بیان سے باہر. تو انہیں جو ہے چیلنج کرا حضور کو، میرے سے مقابلہ کرو، میرے کو شکست دو، جب دیکھتا ہوں تمہارا. چیلنج کرا انہیں، تو حضور کو راضی ہونا پڑا اس سے لڑنے کے واسطے. 3 پٹکیاں ایک ہی وقت میں جھٹکے میں مار دیے حضور اس کو. اللہ کی طاقت کے ساتھ کچھ ہے، کوئی طاقت رہتی کیا؟ ہاں، ایک بچہ بھی رہا تو گرایا تھا بڑے پہلوان کو. اللہ اگر بچے کا ساتھ دیا تو بچہ گرا دیتا بڑے پہلوان کو. یہ تو حضور ہی ہے. 3 دفعہ پٹکی مار دیا، زبردست. پریشان ہو گیا، ہار مان لیا. تو اس کے ساتھ میں بیٹا بھی تھا، جوان بیٹا. تم نے باپ کو مارا، تم میرے کو مار کے بتاؤ. اس کو بھی 3 پٹکیاں فٹافٹ مار دیا. وہ دونوں قائل ہو گئے. تو جب آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اچھا وہ چیزیں دیکھ کے. یعلمہم الکتاب، اور کتاب تم کو سکھاتا ہے. کون سی کتاب ہے بھائی؟ قرآن. والحکمہ، کتاب سکھاتا اور کیا؟ حکمت سکھاتا. وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے کیا تھے سب لوگ؟ کیا تھے؟ یہ گمراہی میں مبتلا تھے. حضور آنے سے پہلے مکے میں مدینے میں سب کیا تھا؟ گمراہی کا دورہ تھا. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ کوئی سمجھ میں نہیں آئے تو چیز پوچھتے جاؤ بھائی. اس کے بعد میں دیکھیے پھر ہوا کے معنی کیا ہے بھائی؟ کیا کے معنی ہے؟ اگر واو پر جزم ہے تو کیا ہوں گا؟ یا کے معنی. یہ سب چیزیں یاد رکھ لیتی ہیں نا. اوا کیا، لما کے معنی جب. اصابتکم مصیبتن، کیا جب اصابتکم تم پر مصیبت آتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے. اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ کئی وقت آیا ہے لفظ بھی، سوات واو بے. ہاں، تو کوسا اجوف ہے، وہ اجوف واوی. قد اصبتم
مثلیہا. چلو اس کی تشریح کرو بھائی, کون کریں گے؟ اصبتم مثلیہا, اس کا ترجمہ کرو اور لفظ کی تشریح کیجیے کیا ہے. سب تم کو پہنچی اس کا بھی اصب الف زبر دکھ رہا نا, یہ بھی کہ وہ کیا ہے, یہ افعال کا ہے, یہ بھی سوات واو بے مادہ ہے, سوات واو بے پہ جزم آیا دیکھیے, اس واسطے واو جو ہے غائب ہوگا, گر گیا وہاں, نہیں دکھ رہا وہاں. ایسی رہتی ہے غلفی یہاں کہ الف واو یا کی غلفی بہت خطرناک رہتی, اس کو سمجھنے میں بعض اوقات بہت بڑے بڑے لوگوں کو دقت ہو جاتی, مگر پریشان نہیں ہونا, آ جاتا سب. قد اصبتم, تم کو مصیبت, اصبتم مثلیہا, قد اصبتم, تو ماضی کا صیغہ ہے نا, تو کیا معنی ہو گئے اس کے؟ پہنچتی. بولو, اس کا ترجمہ کرو بھائی, اصبتم کا ترجمہ کرو. قالی اصبتم, یہ بھی بول دیا آپ کو, جمع مذکر حاضر ماضی کا صیغہ ہے. پہنچی, جب تم پہ پہنچی, سب پہ پہنچی. پہنچی. ہاں, اس کا آگے کا لفظ پڑھیے غور سے ذرا, مثلیہا. اب اس کی تشریح کرو بھائی, بولو بیٹا, بول دو آپ. مثل مطلب ہوتا ہے طرح, اور ہا ہو گیا مؤنث کے لیے اس کے طرح, بیچ میں یا ہے اس میں وہ لفظ کیا ہے؟ مثل. خالی مثل تو ٹھیک ہے, مانند یا ہاں ہاں. پھر اس کے بعد ہا جو ہے لاسٹ والا وہ ہاں ہا جو ہے مؤنث کے لیے لگتا ہے وہ ہے, ضمیر ہے. ہاں, بیچ میں صرف یا جو ہے وہ وہی ایسے ہی رہتا. یہ اگر ایک لفظ بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آیا نہیں, مطلب نہیں سمجھ سکتے پھر آپ, ہر لفظ کو سمجھنا پڑتا. لفظ کیا ہے بھائی؟ مثلن ہے اصل میں. کیا ہے یہ؟ مثلن. ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے تسنیہ کا صیغہ بولو, کیا ہے؟ کیا ہو گیا یہ؟ مثلانی ہو گیا. اور یہ مفعولی حالت میں ہوگا تو کیا ہوں گا یہ؟ مثلینی. اس میں ہا جو اتنے دنوں سے پڑھ رہی میں یہاں پہ کیا تسنیہ میں جو ہے یہ یا لکھ دیتے, یہ زبر جو ہے زبر رہتا, پیش نہیں آتا, اس کو زیر نہیں آتا. صرف تسنیہ میں ہوتا ہے, یہ دوسرا کہیں نہیں ہوتا. تسنیہ بالکل الگ چیز ہے, اس کو الگ ہی سمجھ لینا پڑتا. یہ آ گیا. اس کے پیچھے آگے کیا لگا رہے ہیں بھائی؟ ہاں لگا رہے ہیں. ہاں لگا دیا تو تسنیہ یا جمع مذکر سالم, تسنیہ یا جمع مذکر سالم, یہ دونوں کے بعد میں اگر کوئی ضمیر لگتی ہے تو اس کا نون گرا دیا جاتا ہے. اس کا نون کیا کرتے؟ گرا جاتے. تو کیا بچتا ہے یہ؟ مثلیہا. یہ ہے. یہ اتنا چیز سے سمجھ میں آنا آپ لوگوں کو. یہاں اکثر بیان کیا, وہ جنگ احد کا چل رہا نا, جنگ احد کا. تم دو چند مصیبت اپنے دشمنوں پر ڈھا چکے ہو بدر میں. اب تمہارے پہ یہ ایک مصیبت ہے تو تم اتنا لڑکھڑا رہے ہیں, تم پریشان ہو رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں تم جو ہے دگنی اس سے تم کو جو اب مصیبت آئی ہے جنگ احد میں جو مارے گئے ہیں یہ کرے ہیں تو اس سے ڈبل تم ان کو پہلے پہنچا چکے ہیں دشمن کو. اب تم کو ذرا مصیبت آئی تھا تو پریشان ہو جا رہے ہیں تم. اور وہ یہ مصیبت بھی تمہاری غلطی کی وجہ سے دیا ہوں میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. حضور کی نافرمانی کرے تم تیر انداز ہٹ گئے وہاں سے. خالد بن ولید چکر مار کے ادھر سے گھس کے ان کو اور پریشان کر دیا. یعنی جنگ احد میں جو تمہارے کو مصیبت پہنچی ہے اس سے ڈبل مصیبت جو ہے ان دشمنوں تمہارے دشمنوں کو بدر کے وقت پہنچ چکی ہے. تو تم کو جو ہے برداشت کرنے کی بھی عادت ہونا چاہیے. قلتم انا ھذا قلتم انا ھذا. تو بدر کے وقت جو ہے مسلمان بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں قلتم ہے. بھائی دیکھو یہ قلتم سمجھ میں آئی بات. آخری میں تم آیا نا یہ بھی کچھ آئے جمع مذکر ہاں جمع مذکر حاضر کہتے ہیں. یہ کیسا ہوا بولو مادہ کیا ہے بھائی اس کے اوپر کیا لگا دے رہے ہیں کیا کرتے آخری حرف پہ کیا کرتے جزم دے کے لگاتے. ماضی میں پہلے 3 صیغوں کو چھوڑ کے باقی کے پورے صیغوں کو کیا کرتے آخری حرف پہ جزم دے کے دوسرے ایڈ کرتے ہیں. تم ایڈ کرتے یہاں کیا کر دیے جزم لا لیے. جزم آتے ہیں واو ہے یہ کیا ہو گیا گر جائیں گا. یہ واو ہے بول کے معلوم ہونے کے لیے کیا کرتے اس کے اوپر پیش لگا دیتے. تو یہ کیا بن جاتا ہے یہ قلتم بن جاتا ہے. تو اس کے بعد میں کیا ہے قلتم انا ھذا. تم کہتے ہو انا کہاں سے یہ سب مصیبت آ گئی ہمارے کو. کہاں سے یہ عہد میں اتنی مصیبت آ گئی ہم کو. چلا رہے ہیں لوگ اس میں جو شریک ہوئے لوگ چلا رہے ہیں ہاں قلتم انا ھذا. یہ کہاں سے آئی مصیبت ہمارے کو. ہمیشہ جو ہے اچھا ہی رہنا سمجھ رہے ہیں. قل کہہ دیجئے ہوا من عندی انفسکم تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا یہ سب تمہاری رسول سے جو نافرمانی کرے اس کے وجہ سے جو ہے تم کو یہ تکلیف میں نے دیا ہے بولے اللہ تعالیٰ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ یہ چیز ہر جگہ دہراتے رہتے اللہ تعالیٰ. ہر جگہ دہراتے رہتے. کوئی بڑا کام کرے یہ لات ہمیشہ آتے رہتی ہے. کیا ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ہر چیز کر سکتا ہے. وہ ایک ہی ہستی ہے اور کوئی نہیں. وہ ایک ہی ہستی ہے اللہ.